لي سواه ودمع يسيل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ امام قرطبی نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کو 3 چیزوں سے نوازا جائے گا۔ ان کی توبہ قبول ہوگی، عبادت میں تازگی ہوگی، وہ زندگی میں اطمینان حاصل کریں گے۔ موت کا گمان نہ کرنے والوں کو 3 چیزوں کی سزا دی جائے گی۔ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ عبادت میں سستی کریں گے، ان کی زندگی غیر مطمئن ہو جائے گی۔ موت ایک بن بلایا مہمان ہے۔ موت کا خیال ہمیں ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ ذکر الموت ہمیں آخرت کی زندگی کو یاد رکھنے اور اس سے توجہ نہ ہٹانے میں مدد کرتا ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا، کیا تم جنت سے محبت کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب استاد نے کہا، اگر تم جنت سے محبت کرتے ہو تو موت سے محبت کرو، کیونکہ تم جنت کو موت کے سوا نہیں دیکھ سکتے۔ اسلام ہمیں مسلسل آخرت کو یاد رکھنے اور وہاں کے ثواب حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ جو لوگ موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں وہ حسد، عیش و عشرت اور لالچ سے پاک ہوتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ان کی زندگی بہت ہی حیرت انگیز تھی۔ فلسطین اور مصر سمیت کئی مقامات پر اس عظیم انسان نے اسلام کی روشنی اور پرچم کو بلند کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیمار ہونے کی حالت میں اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، میرے بیٹے، میں 3 مراحل سے گزرا ہوں۔ پہلے تو میں کافر تھا، اگر میں اس دن مر جاتا تو ضرور جہنم میں جاتا۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس وقت میں اس قدر شرمندہ تھا کہ میں ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں اس دن مر جاتا تو لوگ کہتے کہ عمرو خوش نصیب ہے، اس نے اپنی زندگی خیر کے ساتھ جی اور اس کی موت بھی خیر کے ساتھ ہوئی۔ میں زندگی میں بہت سی چیزوں میں شامل رہا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح تھا یا غلط۔ پھر وہ دیوار کی طرف مڑے اور سسکنے لگے، اے اللہ، تو نے ہمیں حکم دیا ہے لیکن میں نے نافرمانی کی، میں نے وہی کیا جو تو نے مجھے نہ کرنے کو کہا تھا۔ آپ کی مہربانی اور رضا کے بغیر کسی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی۔ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، برائے مہربانی میری مدد کر۔ میں بے قصور نہیں ہوں، مجھے معاف کر۔ تکبر نہیں، بس دعائے مغفرت ہے، مجھے معاف کر دے میرے آقا۔ وہ مرتے دم تک یہ دعا پڑھتے رہے۔ لي سواه ودمع يسيل على